بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین تیرا بھی ہے دین میرا بھی، کیا کہیے بذات خود پڑے اگر ابلیس، اعوذ باللہ من الشیطان، لی پناہ میں نے یا اس نے مجھ سے، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ ارادہ شر و مفاد میں ہو جھوٹ، عیب گوئی، غیبت یا منافقت، لازم ہے شروع کروں میں پڑھ کے بسم اللہ، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ کینہ، بغض، حرص و حوث یا حسد کی نگاہ کے تیروں سے بنا کر نشانہ اپنے پیاروں کو کہوں کیوں نہ ماشاء اللہ، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ راہ میں شر و باطل کی ارادہ قتل حق ہو یا تسلیم ظلم و جبر، بھولوں کیسے میں پڑھنا انشاءاللہ، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ رشوت، چوری، حق تلفی سے کر کے ذخیرہ میں دنیا کے مال و متاع کا، کیوں نہ پڑھوں میں ھذا من فضل ربی، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ بقول بابا بلے شاہ، بندہ مار کے بندے نو آکے پچھوں پڑھ پڑھ کے من یشاء اللہ، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ بس کر تاریک و ظلمت کے اندھیروں میں، ہر ظلم کی انتہا کے بعد یاد کر کے واقعہ کربلا کو پڑھوں میں لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ بانٹ کے تفرقوں میں فرزندان اسلام کو بہا کر ندیاں خون کی تبلیغ اسلام میں پھر یہ پڑھوں ولا تفرقوا فی الدین، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ نہ ہو متلاشی رضائے الہی کا تو اے ساجد، نہ ہو متلاشی رضائے الہی کا تو اے ساجد، اگر کرتا رہے یہ سب کچھ اور پڑھتا رہے وہ سب کچھ، کیونکہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی۔ اس مختصر سی نثر کو لکھنے کے لیے جو مجھے خیال آیا وہ سورہ حشر آیت نمبر 15، یہ ترجمہ کنز الایمان سے میں نے پڑھا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شیطان نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، یعنی میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو اس چیز کو جب میں نے سوچا تو میں کافی، میرے لیے بہت بڑا ایک لیسن تھا کہ شیطان جسے اللہ نے راندہ درگاہ کیا، جو کہ انسان کو بہکاتا ہے، لیکن خود انسان کے ساتھ تو دشمنی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں انسان جب حسد، تکبر اور کسی بڑائی میں جب دوسرے کو ذلیل و خوار کرتا ہے، یا جب دوسرے کو نیچا دکھاتا ہے، یا اسے قتل کرتا ہے، یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کم از کم یہ تو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہ ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جیلوں میں، بہت سارے مجرمین سے جس وقت انٹرویو لیا جاتا ہے تو وہ بڑے بے حس انسینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر گر جائے تو تمام مخلوقات بلکہ شیاطین سے بھی زیادہ نیچے گرتا ہے، اور اگر انسان اوپر اٹھ جائے تو یہ فرشتوں سے بھی بلند ترین ہو جاتا ہے۔ تو بس اس کا ایک میسج تھا، بس اسی امپریشن کے تحت میں نے یہ سوچا کہ ہم قرآن پاک کے اتنے مقدس الفاظ جو کہ ایک بہت بڑی عبادت ہیں، ہم انہیں بھی کس طریقے سے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ
ایمان کے ساتھ یوز کریں. بہرحال ایک چھوٹا سا میسج تھا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو. اللہ حافظ.